بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شحن، اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا۔ اور جو دل کدورتوں سے بھرا ہوا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ لہٰذا شحن ہو، حقد ہو یا بغض ہو یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں۔ یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے۔ وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا۔ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے، چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے، اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں۔ تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے۔ اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، لیکن اس کے چاہنے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں اے حاسدو، تم بھی ان کا نام لو ثاقب رضا ہو جائیے۔ تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے۔ وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے، اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ دینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں۔ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا۔ ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے۔ میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی۔ جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا۔ باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی واقعی ضد میں ہے، نہیں مانتا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی قبر میں آپ نہیں جانا۔ اس کا حسد، بغض، کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے۔ اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے۔ اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ، کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا۔ حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا۔ جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا۔
تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے.